زکوٰۃ ہے کیا؟ کس پر واجب ہے؟ کب واجب ہے؟ کتنی واجب ہے؟ اور کس کو ادا کی جا سکتی ہے، کس کو ادا نہیں کی جا سکتی؟ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی اہمیت اور فرضیت کے حوالے سے قرآن مجید کے مختلف مقامات میں اس کا ذکر فرمایا، اور 32 مقامات ایسے ہیں جہاں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا گیا۔ وآتوا الزکاۃ، اس میں سیدھی سیدھی زکوٰۃ کی فرضیت کا ذکر کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، یہ تم پر لازم ہے۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ زکوٰۃ کہتے کسے ہیں؟ زکوٰۃ کا مطلب ہے شریعت کی جانب سے مقرر کردہ وہ مال انسان جس سے اپنا نفع ہر طرح سے ختم کر دے اور رضائے الہی کے لیے اسے کسی شرعی فقیر، مسلمان فقیر کو دے دے۔ وہ فقیر نہ تو ہاشمی ہو، نہ کسی ہاشمی کا آزاد کردہ غلام ہو، نہ اس کے اصول و فروع میں سے ہو، یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی وغیرہ ان میں سے نہ ہو، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ تو شریعت کی جانب سے جو مقرر کردہ مال ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس سے اپنا نفع ختم کر کے فقیر کو اس کا مالک بنا دینا، یہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے طہارت اور افزائش، پاکیزگی اور اضافہ۔ چونکہ زکوٰۃ جو ہے ادا کرنے کے بعد جو باقی مال ہوتا ہے اس کو پاک کر دیتی ہے، معنوی اعتبار سے اس کی افزائش اور اضافے کا سبب بنتی ہے، اس وجہ سے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر اس کی دو قسمیں ہیں، مال کی زکوٰۃ اور افراد کی زکوٰۃ۔ افراد کی زکوٰۃ کا مطلب صدقہ فطر جو آگے ہم رمضان المبارک کے اندر ادا کریں گے۔ مال کی زکوٰۃ جس پر آگے تفصیل سے گفتگو ہوگی، اس کی مزید دو قسمیں بنتی ہیں۔ جو مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے جس میں سونا، چاندی، مال تجارت، ایک قسم یہ ہے، اور دوسری قسم ہے مویشی وغیرہ، زراعت، پھلوں کی زکوٰۃ، سبزیوں وغیرہ کی زکوٰۃ، یہ دوسری قسم ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے؟ جس طرح ہر بالغ عاقل شخص پر نماز فرض ہے، زکوٰۃ بھی ایسے ہی فرض ہوگی، یا اس کی کوئی مخصوص شرائط ہیں؟ ہر کسی پر فرض نہیں، بلکہ جن میں وہ شرائط پائی جائیں ان پر فرض ہوگی۔ تو یہ ہر کسی پر فرض نہیں ہے، بلکہ اس کی مخصوص شرائط ہیں۔ قرآن نے فرمایا، جو قرآن و سنت سے ماخوذ شرائط ہیں، زکوٰۃ دینا ہر اس عاقل، بالغ اور آزاد مسلمان پر فرض ہوگا جو نصاب کا مالک ہو۔ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے اس قیمت کے برابر سامان تجارت یا گھر میں نقدی وغیرہ کا اگر کوئی شخص مالک ہے، ایسا شخص صاحب نصاب کہلائے گا۔ یا پھر یہ ہے کہ کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں گھر کے اندر، کچھ مال تجارت ہے، ان ساری چیزوں کو جب اکٹھا کیا جائے
وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر رقم بن جاتی ہے، ایسا شخص بھی صاحب نصاب ہوگا۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ وہ نصاب اس کے قبضے میں ہونا چاہیے، نہیں اگر وہ کسی دوسرے کے پاس ہے، کسی کو قرض دیا ہوا ہے، اس کے اپنے قبضے میں نہیں ہے، تو یہ تب ہوگی جب قرض اس کو واپس ملے گا۔ جب تک قرض اسے واپس نہیں ملتا تب تک اس پیسے کی زکوٰۃ اس بندے پر فرض نہیں ہوگی۔ انسان کا وہ نصاب اس کی بنیادی ضروریات حاجت اصلیہ سے فارغ ہونا چاہیے، زائد ہونا چاہیے۔ زندگی کی جو ضروریات ہیں، رہنے کا مکان ہے، سفر کے لیے گاڑی ہے، جو بھی اس کو میسر ہو، اگر کسی پیشے سے وابستہ ہے، لوہار ہے، ترخان ہے یا کوئی اور پیشہ ہے، اس پیشے سے متعلق جو آلات ہیں وہ اس کی حاجت اصلیہ میں شامل ہیں، ان کو نصاب میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح کو عالم دین ہے تو اس کی جو کتابیں ہیں وہ کتابیں اس کی حاجت اصلیہ میں شامل ہوں گی، ان سے مطالعہ کر کے لوگوں کو مسائل بتانا، تو یہ نصاب نہیں ہوگا۔ پھر اس طرح یہ بھی شرط ہے نصاب قرض سے فارغ ہو، بندے کے ذمے کوئی قرض نہ ہو۔ اگر قرض ہے، قرض ادا کرنے کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ کیا اتنے پیسے بچ جاتے ہیں جو نصاب کی مقدار کو پہنچ جاتے ہیں، تو پھر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ فرض کریں کسی بندے کے پاس 2 لاکھ مالیت کا سونا چاندی مکس ہے، اتنا ہی اس کے پاس مال تجارت ہے، 1 لاکھ روپے اس نے قرض دینا ہے، قرض ادا کرنے کے بعد تقریباً 1 لاکھ روپے کی مالیت اس کے پاس بچ جاتی ہے، تو ایسا شخص صاحب نصاب ہوگا، کیونکہ یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے بڑھ جاتے ہیں۔ غالباً 1600 سے کچھ زائد رقم 1 تولہ کی قیمت بنتی ہے چاندی کی، 80,000 سے کچھ اوپر 83-84 ہزار روپے نصاب ہوگا، یا جو بھی قیمت ہو چاندی کی اسی قیمت کے حساب سے نصاب کو متعین کیا جائے گا۔ اس میں ایک اور شرط یہ بھی ہے کہ جو شخص مال کا یعنی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا چاندی کی قیمت یا پھر اتنا سامان تجارت اس کا مالک ہے، آج مالک ہوا کیا آج ہی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہے، اس پر 1 سال گزر جانا چاہیے، اور وہ سال قمری ہوگا، شمسی نہیں، چاند کے اعتبار سے ہوگا، وہ شمسی سال شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو اگر کوئی شخص ان ساری چیزوں کے ساتھ نصاب کا مالک بن جاتا ہے، سال گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں آج کل، اور یہ سلسلہ شروع سے چلا آ رہا ہے، حلال اور حرام میں فرق نہیں کیا جاتا۔ ایک شخص کی ساری آمدنی حرام کی ہے، یا ایسے پیشے سے وابستہ ہے جہاں سے آمدن جو آتی ہے وہ ہے ہی حرام، تو کیا اس حرام ذریعے سے، حرام پیشے سے کمائے گئے مال پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ پھر اس کا کیا جائے؟ اس کے حوالے سے علماء نے یہ ارشاد فرمایا، اس حرام مال کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک حرام مال وہ ہوتا ہے جو انسان چوری کر کے، رشوت لے کر، غصب کر کے، سود لے کر اور ان جیسے دیگر ذرائع سے حاصل کرتا ہے۔ ایسے مال کا انسان مالک نہیں بنتا۔ رشوت لی تب بھی مالک نہیں، سود کے ذریعے لیا تب بھی مالک نہیں، چوری کی تب بھی مالک نہیں، کسی کا مال غصب کیا، ڈاکہ ڈالا، گن پوائنٹ پہ چھین لیا، مالک نہیں بنتا۔
اب اس کا شرعی طور پر فرض یہ بنتا ہے جس کا مال چرایا اس کو جا کے واپس کرے، غصب کیا اسے جا کے واپس کرے، سود کے ذریعے اس سے اضافی طور پر لیا واپس کرے۔ اگر وہ بندہ موجود نہیں، فوت ہو چکا ہے، اس کے ورثاء کو دے دے، اور اگر ورثاء بھی نہیں ہیں تو پھر حکم یہ ہے کہ اس مال کو ثواب کی نیت کیے بغیر کسی فقیر کو دے دے، اس پر خیرات کر دے، اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ دوسری صورت یہ ہے، آدمی نے جو حرام مال جمع کیا ہے وہ چوری تو نہیں کیا، ڈاکہ تو نہیں ڈالا، غصب بھی نہیں کیا، سود کے ذریعے بھی نہیں لیا، لیکن جس پیشے سے اس نے اس مال کو کمایا ہے وہ پیشہ شرعاً جائز نہیں تھا۔ مثلا ایک شخص جس کا کام لوگوں کے بال تراشنا ہے، تو اس نے اسی پیشے کے اندر کیا کیا، داڑھی مونڈ کر پیسے کمائے، یا داڑھی کو چھوٹا کر کے پیسے کمائے۔ اب جس نے داڑھی منڈوائی یا چھوٹی کروائی اس کا گناہ تو اپنی جگہ، لیکن جس نے کاٹی، چھوٹی کی یا مونڈی، بدلے میں اسے جو اجرت ملی وہ اجرت بھی حرام ہے، وہ حلال نہیں ہے اس کے لیے، اس کا استعمال کرنا، اس کا خرچ کرنا۔ اب اس اجرت کی اس پر واپسی تو نہیں ہے، بہتر یہی ہے واپس کر دے، واپسی نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اسے پاس بھی نہیں رکھ سکتا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اور اس مال کے حوالے سے علماء نے فرمایا کہ وہ بھی ثواب کی نیت کیے بغیر کسی فقیر پر خیرات کرتا۔ تو مال حرام پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اب شریعت کی ایک اصطلاح ہے، جو مال جس پر زکوٰۃ واجب ہوگی وہ مال نامی ہو، بڑھنے والا ہو۔ اب اس میں بہت زیادہ گنجائش نکلتی ہے۔ مال نامی، سونے چاندی کو شریعت نے پیدائشی طور پر مال نامی قرار دیا ہے۔ مال تجارت یہ مال نامی ہے، بڑھتا ہے۔ جانور، گائے، بکریاں، بھیڑیں، بھینسیں، اونٹ مال نامی ہیں، ان کی افزائش نسل ہوتی ہے، تو ان پر زکوٰۃ ہوگی۔ جو مال نامی نہیں ہے اس پر زکوٰۃ نہیں۔ انسان کے گھر کے اندر مال پڑا ہوا ہے، سامان ہے، فرنیچر پڑا ہوا ہے، استعمال کے لیے ہے، کپڑے ہیں، بستر ہیں، برتن ہیں، چاہے جتنے بھی پڑے ہوئے ہوں، تجارت کے لیے نہیں تو وہ نامی نہیں ہوں گے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ بعض آپ اپنی بیٹیوں کا جہیز بنا کر رکھتے ہیں، رقم ہو تو الگ حکم ہے، لیکن وہ جو سامان خرید کر رکھا ہوا ہے وہ چاہے لاکھوں کا ہو، اس سامان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مال نامی نہیں ہے، تجارت کے لیے نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ پھر اس میں ایک اور چیز، آدمی نے اپنے مال کی کاؤنٹنگ کی، حساب کتاب کیا، فرض کریں آج 28 شعبان المعظم ہے، روزانہ کی بنیاد پر اپنے مال کو شمار کرتا ہے، آج شمار کیا تو اسے پتہ چلا دوپہر 1:15 بجے میرا مال نصاب کی مقدار کو پہنچ چکا ہے۔
وہ 1,00,000 روپے کو کراس کر گیا ہے، حاجت اصلیہ سے دیگر ساری شرائط جو میں نے بیان کی ان سے فارغ ہے۔ اب سال کے دوران وہ مال کماتا گیا، اگلے سال ٹھیک 28 شعبان المعظم 1:15 بجے اگر اس کے پاس نصاب باقی ہے زکوٰۃ فرض ہوگی، لیکن سال کے دوران اس نے 1,00,000 کے ساتھ اللہ نے کشادگی عطا فرمائی، 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ کمایا، ایون کہ آخری دن 28 شعبان المعظم صبح فجر کے وقت اس کا ایک ایسا سودا ہو گیا جس سے اسے لاکھوں روپے نفع ہو گیا۔ اب سال کے بعد اس کے پاس ٹوٹل جو اماؤنٹ بنتی ہے وہ 1 کروڑ روپے ہے، 50 لاکھ کا صرف آخری دن فائدہ ہوا۔ اب بندہ سوچے میں نے لاکھ روپے کی زکوٰۃ دینی ہے یا کروڑ روپے کی زکوٰۃ دینی ہے؟ تو شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ 1 کروڑ روپے کی زکوٰۃ دے گا، لاکھ کی نہیں۔ سال کے دوران جتنا مال اس نے کمایا، حتیٰ کہ آخری دن بھی اس کے مال میں جتنا اضافہ ہوا وہ بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر شمار کیا جائے گا، اس کی بھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اور دوسری طرف یہ بھی ہے، اگر کسی بندے کے پاس آج کے دن 1:15 بجے نصاب جمع ہوا، سال کے دوران ایسا ہوا آزمائش ہوئی، سارا مال ہی ختم ہو گیا، کچھ بھی نہیں بچا، کنگال ہو گیا، پھر 2 3 4 ماہ گزرے، اللہ تعالیٰ نے پھر کشادگی عطا فرمائی، پھر سے مال آ گیا، نصاب ہو گیا، تو کیا اس نصاب کی کاؤنٹنگ آج سے ہوگی یا جب دوبارہ جمع ہوا تب سے ہوگی؟ اس بارے میں حکم یہ ہے کہ جب دوبارہ اس کے پاس پیسے جمع ہوئے، ایک دفعہ بالکل وہ کنگال ہو چکا تھا، یہ درمیان والا پیریڈ شمار نہیں کیا جائے گا، آگے جا کے وہ اگر ربیع الاول شریف میں صاحب نصاب ہوتا ہے تو اس کا زکوٰۃ کا پیریڈ وہاں سے شروع ہوگا، یہ 4-5 ماہ جو ہے وہ اس میں شامل نہیں کیے جائیں گے۔ اور اس میں ایک صورت یہ بھی ہے، لاکھ روپے تک اس کے پاس فرض کریں آج کے دن جمع ہو گیا، صاحب نصاب اسے ڈکلیئر کر دیا گیا، سال کے دوران مال کم تو ہوتا گیا، ختم نہیں ہوا، 5,000 2,000 1000 500 روپے تک آ گیا، وہ بندہ مکمل طور پر اس کا مال ختم نہیں ہوا، سال کے بعد جب شمار کیا تو پھر نصاب پورا ہو چکا ہے، لاکھ سے پیسے بڑھ چکے ہیں، اب بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، زکوٰۃ کی ادائیگی اس پر لازم ہوگی۔ تو نصاب کے حوالے سے اور ٹائم پیریڈ کے حوالے سے یہ مختلف صورتیں ہیں جن کو ذہن نشین کرنا لازم ہے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر یہ سمجھ لیا جاتا ہے، شاید یہ جو سنار بازاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، سونے چاندی کا کاروبار کرتے ہیں، صرف انہی پر زکوٰۃ فرض ہوگی، ہمارے گھروں میں جو زیورات پڑے ہوئے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ گھر کے اندر جو زیورات ہیں اگر وہ نصاب کی مقدار کو پہنچ جاتا ہے، 7.5 تولے سونا ہے یا 52.5 تولے چاندی ہے، یا کچھ چاندی ہے کچھ سونا ہے، دونوں کی قیمت کو اگر جمع کیا جائے وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے بڑھ جاتے ہیں، تو جو گھر میں وہ سونا چاندی ہے اس کی زکوٰۃ بھی فرض ہوگی۔ اب اگر وہ شوہر کی ملکیت ہے تو شوہر پر فرض ہوگی، اور اگر وہ زوجہ کی ملکیت ہے تو زوجہ پر فرض ہوگی، جس کی ملکیت ہے اسی نے ادا کرنا ہے۔ اور اگر کسی نے اس غلط فہمی میں کہ جو استعمال کا زیور ہوتا ہے، گھر کا زیور ہوتا ہے، اس کی زکوٰۃ فرض نہیں، پچھلے کئی سال زکوٰۃ ادا نہیں کی، ایسا شخص گنہگار ہے، اس پر لازم ہے کہ پچھلے سارے سالوں کو شمار کر کے زکوٰۃ کا حساب لگا کر، اگر خلط سمجھ نہیں آتی کسی عالم دین کے پاس جائے، بیٹھ کر وہ ساری گنتی کروا کے تو پچھلے سارے سالوں کی بھی زکوٰۃ ادا کرے، پھر وہ اس ذمہ داری سے بری ہوگا، نہیں تو آخرت میں دنیا میں پکڑ ہوگی۔
کسی شخص کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، کچھ پیسے ہیں، ساری چیزیں مکس ہیں، ساری کو اکٹھا کر کے دیکھا، نصاب مکمل ہو جاتا ہے، سال گزر گیا، تو ایسے شخص کا بھی فرض ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے، نہیں کرتا تو گناہ گار ہوگا۔ اچھا، اس میں پھر اگر سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ان کی قیمت کے اعتبار سے دینا چاہتا ہے تو سوال یہ ہے کہ کون سی قیمت کا اعتبار ہوگا، قیمت خرید کا یا قیمت فروخت کا؟ موجودہ جو قیمت چل رہی ہے، بازار کا بھاؤ ہے، اس کا اعتبار ہوگا۔ جب اس نے خریدا قیمت تھی 50,000 روپے پر تولہ، سال کے بعد جب اس پر زکوٰۃ فرض ہوئی، اب قیمت ہے 1.25 لاکھ روپے، تو اس پر زکوٰۃ موجودہ قیمت کے اعتبار سے ہوگی، قیمت خرید کے اعتبار سے نہیں ہوگی، وہ 1.25 لاکھ روپے کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے، ہمارے ہاں جو سونا اور چاندی بازاروں کے اندر فروخت کیا جاتا ہے، اس میں کھوٹ بھی ہوتا ہے، سنار خود بتا کے بیچتے ہیں 12 ماہ سے 11 ماہ سے جو ہے سونا ہے، 1 ماہ سے اس کے اندر کھوٹ ہے۔ اگر سونے اور چاندی کے اعتبار سے ہی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یعنی کچھ حصہ اسی میں سے دینا ہے، اسی حساب سے نکالا جائے، یعنی 2.5% کے حساب سے 7.5 تولے سونا ہے، اس کی زکوٰۃ 2 گرام کچھ بنے گی، وہ سونے کے اعتبار سے ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر قیمت کے اعتبار سے دیتا ہے تو بھی کھوٹ سمیت ہی جو اس کی قیمت بازار کے اندر رائج ہے اسی قیمت کے حساب سے دے گا۔ یہ نہیں ہوگا جس میں 1 ماسہ جو ہے وہ کھوٹ ہے، 11 ماسے کی قیمت لگوائی جائے اور اب اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ بازار کے اندر سنار جتنی اس کی قیمت بتائے گا یا گورنمنٹ کی جانب سے 1 تولے کی جتنی قیمت ڈکلیئر کی گئی ہے، بتائی گئی ہے، اسی حساب سے وہ قیمت شمار کرے گا اور اسی حساب سے زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی۔ ہاں، اگر ایسا ہے کہ کھوٹ غالب ہے 12 ماہ سے، اب جیسے کچھ زیورات ایسے بھی مارکیٹ کے اندر چل رہے ہیں کہ جن میں صرف پالش جو ہے وہ سونے کی ہوتی ہے، باقی سارا وہ کوئی اور دھات کا ہوتا ہے، لوہا ہو گیا، تانبا وغیرہ کچھ بھی ہوتا ہے، تو وہاں اس کی زکوٰۃ سونے یا اس کے وزن کے اعتبار سے، قیمت کے اعتبار سے نہیں ہوگی، بلکہ عام روٹین کے اندر اس زیور کو دیکھا جائے گا۔ اگر تو وہ تجارت کے لیے جس طرح دکانداروں نے رکھا ہوا ہے تو پھر وہ مال تجارت میں آ جائے گا، اسی حساب سے زکوٰۃ ہوگی۔ اور اگر وہ مال تجارت نہیں ہے، گھر میں ویسے روٹین میں عورتیں اپنے استعمال کے لیے رکھے ہوئے ہیں، تو پھر وہ سونے چاندی کے تحت نہیں آئے گا، اس پر زکوٰۃ بھی نہیں۔ جہیز کی زکوٰۃ، والدین نے جو گھر کے اندر اپنی بچیوں کے لیے جہیز کی رقم جمع کی ہوتی ہے، اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پیسے جمع کر کے والد نے اپنے پاس ہی رکھے ہوئے ہیں، اسی کی ملکیت میں ہیں، یا والدہ کے پاس ہیں، اس کی ملکیت کر دیے۔ اگر والد کے اپنے پاس ہیں، والدہ کے پاس ہیں، نصاب کی مقدار سے زیادہ ہیں، سال گزر گیا ہے، تو جہیز کی جمع شدہ اس رقم پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا، والد پر یا جس کی ملک میں ہے والدہ پر۔ اور اگر وہ بچی کی ملک میں دے دی گئے ہیں، جس بچی کا جہیز تیار کیا جا رہا ہے، رقم اس کے لیے جمع کی جا رہی ہے، اس کو دے دی ہیں، اس میں پھر 2 صورتیں بنیں گی۔ بچی نابالغ ہے یا بالغ ہے؟ اگر بچی کی ملک میں دے دیے، بچی نابالغ ہے، جب تک نابالغ ہے تب تک زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، جب بالغ ہو جائے گی تب خود بچی پر زکوٰۃ فرض ہوگی اور وہ اس جہیز کی جمع شدہ رقم جو ہے اس سے زکوٰۃ ادا کرے گی۔
ہمارے ہاں ایک روٹین یہ بھی ہے، کچھ لوگ اپنے زیورات کو گروی رکھ کر بینک کے اندر یا کسی بھی ایسے ساتھی کے ہاں جو چیزیں گروی رکھ کر قرض دیتا ہے، تو زیور کو گروی رکھ کر اس پر قرض لیا، تو کیا ایسا زیور جس کو گروی رکھا گیا ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ گروی رکھے گئے زیور پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، نہ اس شخص پر جس کے پاس گروی رکھا گیا ہے اور نہ اس شخص پر جس نے گروی رکھا ہے، دونوں میں سے کسی پر بھی ایسے زیور کی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں ایک روٹین یہ بھی ہے، مرد حضرات بھی سونا استعمال کرتے ہیں، سونے کی انگوٹھی پہن لی، اور یہ بھی روٹین ہے شادی بیاہ کے موقع پر سسرال والے دولہے کو منگنی کے موقع پہ یا شادی کے موقع پہ انگوٹھی پہنا دیتے ہیں۔ مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، سخت گناہ ہے، اور اسے آگ کی انگوٹھی یا آگ کا کنگن حدیث پاک میں کہا گیا ہے۔ کیا کوئی بندہ اس بات کو پسند کرے گا کہ کل بروز محشر اس سونے کی انگوٹھی، یا اگر مرد سونے کا کنگن پہنتا ہے یا سونے کی گھڑی پہنتا ہے، اس کے بدلے قبر آگے جا کے آخرت میں جہنم کے اندر سونے کا کڑا یا سونے کی گھڑی، آگ کی گھڑی یا آگ کا کڑا یا آگ کی انگوٹھی پہنائی جائے؟ یقیناً کوئی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ لہٰذا دونوں حضرات مسلمان ہیں، احکام شریعہ کو سمجھنا لازم ہے، تو فرض بنتا ہے۔ اور بہت سے تحائف دیے جا سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ سونے کی انگوٹھی کا تحفہ دے کر خود اپنے لیے بھی وبال جان بنایا جائے، اور اپنے اس عزیز ترین بیٹے کے لیے بھی جس کی سپرد آپ اپنی بیٹی کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی بروز معاشر عذاب کا سبب بنا جائے۔ تو احتیاط کی جائے۔ لیکن اگر کسی نے ایسا کیا، تو سونے کی گھڑی استعمال کرتا ہے، اب ایسا کرنا حرام ہے، لیکن کیا اگر وہ نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی کہ نہیں؟ تو حکم شرع کے مطابق اس زیور پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی جس کا استعمال اگرچہ حرام طریقے سے ہو رہا ہے۔ میرے سامنے کچھ سوالات ہیں۔ دینی مدرسہ جو خیرات و صدقات سے چلتا ہے، وہاں پڑھنے والے سادات بچے کھانا کھا سکتے ہیں؟ خیرات و صدقات دو طرح کے ہیں، واجبہ اور نافلہ۔ واجبہ سے بغیر حیلہ کیے سادات کو نہ کھلایا جا سکتا ہے، نہ ان کی دیگر ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ واجبہ میں زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، تو ادارے کے جو محتمم حضرات ہیں انہیں اس بات کا خیال کرنا ہوگا۔ ان کے لیے جس صدقے سے، خیرات سے کھانے کا بندوبست کیا جائے وہ نافلہ ہونا چاہیے، یعنی عام روٹین میں جو ہم گھروں سے صدقہ نکالتے ہیں اس سے اہتمام کیا جا سکتا ہے، لیکن جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے، صدقہ فطر کا پیسہ ہے، اس سے سادات کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا مدارس کے اندر یہ جائز نہیں۔ اس میں شرعی حیلہ کر کے ان کو بھی کھلایا پلایا جا سکتا ہے۔ اس شرعی حیلہ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا بچہ جو بالغ ہو، شرعی طور پر زکوٰۃ کے جو 8 مصارف قرآن نے بیان کیے ان میں سے کسی ایک کے تحت آتا ہو، تو جو زکوٰۃ کا پیسہ محتمم صاحب کے پاس جمع ہوا ہے وہ اس بچے کی ملک کر دیا جائے، اسے مسئلہ سمجھا دیا جائے، وہ بچہ اس پر قبضہ کر لے اور پھر وہی پیسے مدرسے کے محتمم صاحب کو ہبہ کر دے یا نفلی صدقے کے طور پر دے دے۔ اب اس پیسے میں سے اساتذہ کی تنخواہیں، سادات کا کھانا، مدرسے کی دیگر ضروریات سب کو پورا کیا جا سکتا ہے، اور اگر اس شرعی حیلہ کو اختیار نہ کیا گیا تو پھر وہ زکوٰۃ کا پیسہ صرف انہی بچوں پر خرچ کیا جا سکتا ہے جو شرعی طور پر زکوٰۃ کے مستحق بنتے ہیں، جو زکوٰۃ کے مصارف میں شامل ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے، ڈائمنڈ یعنی سونے سے بھی قیمتی دھات ہے، ان کے زیورات پر زکوٰۃ کا کیا نصاب ہوگا؟
جتنے بھی موتی ہیں، جواہرات ہیں، گھروں کے اندر اگر موجود ہیں، تجارت کے لیے نہیں ہیں، ان کا کوئی نصاب نہیں، ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی، چاہے وہ کروڑوں اربوں روپے کے ہوں۔ ڈائمنڈ، جواہرات، موتی وغیرہ جتنے بھی ہیں، اگر وہ تجارت کے لیے نہیں، یہ بات ذہن میں رہے، اگر وہ تجارت کے لیے نہیں ہیں، محض گھر کے اندر زیب و زینت کے لیے ہیں، آرائش کے لیے ہیں، تو ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، وہ زکوٰۃ کے نصاب میں شمار نہیں کیے جائیں گے۔ لیکن اگر یہی ساری چیزیں تجارت کے لیے ہوں، جس بندے کے پاس موجود ہیں، اس نے تجارت کی نیت سے ہی خریدے ہیں، تجارت ہی کرتا ہے، اب ان کی جو قیمت ہے اس قیمت کے اعتبار سے ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ فرض کریں ایک ڈائمنڈ کی قیمت 1 کروڑ روپیہ ہے اور مالک نے تجارت کی نیت سے ہی خریدا ہے، تو اس 1 کروڑ روپے پر سال گزرنے کے بعد 2.5 لاکھ روپے یعنی 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تیسرا سوال یہ ہے، مسجد سے ملحقہ جگہ پر مدرسہ تھا اور وہ جگہ زکوٰۃ کے پیسے سے خریدی گئی، کچھ عرصہ بعد مدرسہ ختم ہو گیا اور اس جگہ کو مسجد میں شامل کر لیا گیا، کیا یہ درست ہے؟ اس میں 2 صورتیں ہیں۔ مسجد سے ملحق جگہ جو ہے، اگر تو کسی نے ڈونیٹ کی، وقف کی اور مدرسے کی نیت سے ہی وقف کی، تو پھر اس کو مسجد کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اور یہاں جو سوال کے اندر صورت درج کی گئی، وہ جگہ زکوٰۃ کے پیسے سے خریدی گئی۔ یاد رہے، زکوٰۃ کے پیسے سے مدرسے کے لیے جگہ خریدنا جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے پیسے سے جگہ نہیں خریدی جا سکتی، مدرسہ مصارف زکوٰۃ میں سے نہیں ہے، پراپرٹی مصارف زکوٰۃ میں سے نہیں ہے۔ قرآن نے جو مصارف زکوٰۃ بیان کیے وہ انسان ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ 8 مصارف زکوٰۃ ہیں۔ تو زکوٰۃ کے پیسے سے مسجد کے لیے جگہ خریدنا، مدرسے کے لیے جگہ خریدنا، کسی اور فلاحی ادارے کے لیے جگہ خریدنا، یہ جائز نہیں، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی جگہ ایسا کیا گیا ہے تو اس حوالے سے جو انتظامیہ ہے وہ ذمہ دار ہے، وہ ان پیسوں کو شمار کر کے اس پر یہ لازم ہے کہ جتنے پیسوں سے اس نے مدرسہ کے لیے جگہ خریدی تھی، وہ پیسے اکٹھے کر کے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے وہاں ادا کرے، نہیں تو قیامت والے دن انتظامیہ کی بھی پکڑ ہوگی، جنہوں نے جگہ خریدی تھی اور جنہوں نے دی، انہیں پتہ ہے کہ ہمارے زکوٰۃ کے اس پیسے کو یہاں خرچ کیا گیا، ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ تو جب جگہ خریدنے، اس سوال کا اگلا جز یہ تھا کہ کیا اسے مسجد میں شامل کرنا درست ہے؟ جب جگہ خریدنے اس پیسے کے ساتھ جائز نہیں ہے تو اس سے اگلا حکم بھی ثابت نہیں ہوتا، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کچھ احباب حج کے لیے، عمرہ شریف کے لیے رقم جمع کرتے ہیں، جمع ہو جاتی ہے، وہ نصاب کی مقدار سے زائد ہے، عمرہ بھی 1 لاکھ سے زائد، اب تو 2 لاکھ سے بھی اوپر چلا گیا، اور حج 5-7 لاکھ، اب شاید 10 لاکھ سے بھی اوپر ہو۔ تو کسی نے اگر حج کے لیے، عمرہ شریف کے لیے رقم جمع کر کے رکھی ہوئی ہے، اس پر سال گزر جاتا ہے، کیا اس رقم پر زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں؟ ایسی رقم پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اس بندے نے جمع کی ہوئی ہے، اس پر لازم ہے کہ اس ساری کا حساب لگا کر اس سے زکوٰۃ ادا کرے۔ ہمارے ہاں جو مال تجارت بازار ہے، ہر ایک بندے نے مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہیں، تجارت کا مال ہے۔ نصاب آپ کے سامنے میں نے شیئر کر دیا، 52.5 تولے چاندی، اس کی قیمت لگا لیں
اور جتنی قیمت بنتی ہے بازار کے اندر آج جو اس کی قیمت چل رہی ہے، 1 تولہ کی قیمت 52.5 تولہ کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کر لیں، ضرب دے لیں، جو حاصل ضرب ہوگا وہ نصاب ہوگا۔ آپ اپنی دکان کے اندر جتنا سامان پڑا ہوا ہے اس سارے سامان کی قیمت فروخت، اگر آپ پرچون کا کام کرتے ہیں تو پرچون کے حساب سے جو گاہک کو آپ ریٹ لگاتے ہیں اسی حساب سے اس کی قیمت لگائیں، اور اگر تھوک کے حساب سے آپ سیل کرتے ہیں تو جو قیمت آپ لگاتے ہیں اسی حساب سے اس ساری قیمت کو شمار کر لیں۔ سال کے بعد جو اس دن کی موجودہ قیمت ہوگی، دکان کے اندر جتنا مال پڑا ہوا ہے، اگر ذمہ قرض ہے تو قرض کی ادائیگی کے بعد، اور اگر قرض روٹین کا ایک طرف سے لیتے ہیں دوسری طرف سے دیتے ہیں تو پھر اس کو شامل ہی رکھا جائے، اس سارے کا حساب کتاب لگا کر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو سامان تجارت پڑا ہوا ہے اس سے جو ہمیں نفع حاصل ہوگا اس پر زکوٰۃ ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ کل مال جتنا بھی آپ کی دکان میں ہے، وہ چاہے کپڑا ہے، چاہے وہ کاسمیٹک کا سامان ہے، چاہے وہ کریانے کا سامان ہے یا کوئی اور سامان، جو بھی حلال چیزیں ہیں جو آپ سیل کرتے ہیں، ان ساری حلال چیزوں کی جس دن آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، سال جس دن پورا ہو چکا ہے، اس دن کی جو قیمت ہوگی اس ساری قیمت کو گن کر شمار کر کے جتنا بھی سامان پڑا ہوا ہے سب کی، اور یہ ہر سال کی روٹین ہوگی، یہ نہیں کہ ایک بار اس کی زکوٰۃ دے دی ساری زندگی کے لیے بری و ذمہ ہو گئے، ایسا ہرگز بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں روٹین یہی ہے، کپڑے کا کاروبار یا دیگر، ایک طرف سے ادھار لیا، آگے ادھار دے دیا، اب ادھر سے پیسے آئیں گے تو پیچھے پیسے دے دیے جائیں گے، تو بہتر اس میں یہ ہے، ویسے تو جو قرض ہوتا ہے جب تک ذمے میں موجود ہے یا کسی سے لینا ہے، جب تک وصول نہ کر لیا جائے تب تک اس کی ادائیگی زکوٰۃ کی فرض نہیں ہوتی۔ علماء نے یہ فرمایا کہ اب روز روز کا حساب چونکہ یہ روٹین سے ہی ایسے چلتا ہے تو لگانا مشکل ہو جائے گا، ایسا نہ ہو کہ کبھی وہ بندہ بھول جائے، پیسے لے لیے لیکن زکوٰۃ کا حساب کرنا یاد نہ رہا، اب قیامت والے دن وہی چیز گلے پڑ جائے، تو مناسب یہی ہے کہ جو جو لینا ہے، ملا ہے ابھی یا نہیں ملا، مل تو جانا ہے، اس کو بھی شمار کر لیا جائے اور اس کی زکوٰۃ بھی ادا کر دی جائے، جب مل جائے گا وہ پاکیزہ ہو کر آپ کے پاس آ جائے گا۔ یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، وہ یہ ہے ہمارے بعض حضرات جو پراپرٹی کا کاروبار کرتے ہیں، مکان لیا آگے بیچ دیا، دکانوں کا، پلاٹس کا، یا پراپرٹی سے ہٹ کر جن کا یہ گاڑیوں وغیرہ کا یا دیگر کسی بھی جنس کا کاروبار ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ چیز لیتے ہی آگے بیچنے کی نیت سے ہیں، تجارت کی نیت سے، تو جو بھی چیز، یہ اصول یاد رکھ لیں، جو بھی چیز تجارت کی نیت سے خریدی، بعد میں نیت بدلی نہیں، تجارت کی نیت سے خریدی، نیت بدلی نہیں، تو سال گزرنے کے بعد اگر وہ نصاب کی مقدار تھی اس کی زکوٰۃ ادا کرنا اس پر فرض ہوگا۔ دوسری صورت، نیت یہی تھی کہ میں تجارت کروں گا، گاڑی خریدی، اچھی قیمت مل گئی آگے بیچ دوں گا، لیکن گاڑی چند دن خود چلائی، پتہ چلا گاڑی بہت اچھی ہے، نیت بدل گئی، اب میں بیچوں گا نہیں، مکان خریدا تجارت کی نیت سے، لیکن نیت بدل گئی، رہائش کے لیے خود ہی رکھ لیا، تو نیت بدل جانے کی وجہ سے اب اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اور اسی میں ایک تیسری صورت یہ بھی ہے، مکان خریدا، گاڑی خریدی، جب خریدی تھی گاڑی یا مکان تب بیچنے کی نیت سے نہیں خریدی، خود استعمال کرنے کی نیت سے خریدی، مکان خود رہائش کی نیت سے خریدا، بعد میں تجارت کی نیت بن گئی، اسے بیچ دیتا ہوں چلیں اچھے پیسے مل رہے ہیں، تو اس میں بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ شریعت نے جب خریدا ہے اس وقت کی نیت کا اعتبار کیا ہے، اگر تب تجارت کی نیت ہے اور سال گزرنے کے بعد بھی تجارت ہی کر رہا ہے، اب زکوٰۃ فرض ہوگی۔ خریدا تھا، نیت تجارت کی نہیں تھی، بعد میں بن گئی، زکوٰۃ فرض نہیں۔ خریدا تھا، تجارت کی نیت تھی، بعد میں نیت بدل گئی کہ میں خود استعمال کروں گا، اب بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔
اور ہمارے یہاں کمیٹی کا سلسلہ چلتا ہے. بس یہ ایک دو باتیں کر کے گفتگو ختم کرنے لگا ہوں. کمیٹی جو ہوتی ہے لوگ اس کے حوالے سے بھی پوچھتے ہیں. کسی نے 1,00,000 2,00,000 4,00,000 5,00,000 کی کمیٹی ڈالی ہوئی ہے, سال کی ہے 2 سال کی ہے, وہ 2,00,000 روپے تک جمع کروا چکا ہے, ابھی اسے کمیٹی ملی نہیں اور اس کے پاس دیگر مال بھی ہے یا صرف یہی ہے اور یہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے, تو کیا یہ جو 2,00,000 روپے اس نے جمع کروائے ہوئے اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ شریعت کے حکم کے مطابق جو کمیٹی کے پیسے جمع کروائے ہوئے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہوگا. اور اگر پہلے وصول کر چکا ہے, 5,00,000 کی کمیٹی تھی, 5,00,000 وصول کر چکا ہے, پہلی کمیٹی اسے مل گئی, 20,000 روپے مہینہ وہ کمیٹی دے رہا ہے, اب ایک کمیٹی دی, باقی 4,80,000 اس کے پاس موجود ہے, سال گزر گیا, سال کے بعد 2,40,000 اس کا اپنا بنا, باقی 2,60,000 اس کے ذمے ابھی قرض ہے. تو جتنا اس کے ذمے قرض ہے اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی اور جتنا اس کے پاس جمع ہو چکا ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا اس پر فرض ہوگا. ہمارے یہاں کچھ ایسی کمیٹیاں بھی چلتی ہیں جن کی شریعت اجازت نہیں دیتی. لکی کمیٹی, موٹر سائیکل والی کمیٹی, عمرے والی کمیٹی, حج والی کمیٹی, گاڑی والی کمیٹی, یہ ساری وہ کمیٹیاں ہیں جو شرعاً ناجائز ہیں. بولی والی کمیٹی, ان کی شریعت اجازت نہیں دیتی, ان میں ایسی صورتیں ہیں جو سرے سے حرام ہیں. تو ایسی جتنی بھی کمیٹیاں ہیں, اگر کوئی اس طرح کی کمیٹی کے اندر انوالو ہے تو سارا کچھ پیسہ ہی نہیں ہوتا, اور یہی پیسہ بندے کی آزمائش بھی ہے. نہ اس نے ایسے پیسے نے قبر میں کام آنا ہے, نہ حشر میں کام آنا ہے. فی الفور توبہ کر کے اس بولی والی کمیٹی کے ذریعے جتنے ناجائز پیسے اس نے اپنے قبضے میں لیے ہیں, لازم ہے کہ جس جس کے ہیں پتہ ہے ان سب کو وہ واپس کر دیں. موٹر سائیکل والی کمیٹی ہو, گاڑی والی ہو, عمرہ والی ہو, نام تو عمرہ کا دے دیا جاتا ہے, لیکن جو کمیٹی ڈال رہے ہیں یا جو شامل ہو رہے ہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ ہم حرام کام کر رہے ہیں. تو ایسی ساری کمیٹیوں سے بچا جائے. جتنے دیے اتنے لیے, یہ کمیٹی جائز ہے, اس کی شریعت اجازت دیتی ہے. آپ نے 1,00,000 دینا ہے, 1,00,000 ہی لینا ہے, یہ بالکل جائز ہے, یہ درست ہے. تو ایسی کمیٹی درست ہوگی, ایسی میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں. باقی جتنی بھی ہیں وہ جائز نہیں. ہاں البتہ زکوٰۃ کے حساب سے جو آپ کا حلال پیسہ ہے اسے شمار کیا جائے. سونا, چاندی اور مال تجارت, ان میں زکوٰۃ ہوگی. میں نے آپ کے سامنے حق المقدور کوشش کی کہ جتنے بھی ہمارے معاشرے کے اندر مسائل چل رہے ہیں کافی حد تک میں نے بیان کر دیے. جو بیان نہیں کر سکا, اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو, قاری صاحب کے پاس نمبر موجود ہے, آپ نمبر لے سکتے ہیں. ضرور یہ ایک اہم دینی فریضہ ہے, اسے ضرور پورا کریں اور کسی قسم کی بھی کوتاہی نہ کریں. اللہ کا دیا ہوا ہے, وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے. اور زکوٰۃ کے بارے میں پچھلے جمعۃ المبارک پر آپ کو وعیدیں بھی سنائیں. اگر کسی مال سے زکوٰۃ نہ دی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ وہ سارے مال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. 2.5% ہی دینا ہے, کچھ شریعت نے 15% یا 20% یا 35% اس کو لازم نہیں کیا, صرف اور صرف 2.5%, اور وہ بھی سال کے بعد روزانہ کی بنیاد پر نہیں. تو آپ اپنے مال کو ضرور شمار کریں اور شمار کرنے کے بعد جو مستحق ہیں وہاں تک پہنچائیں. اور آخر میں ایک اپیل کرنا چاہوں گا, ہمارے جتنے بھی دینی مدارس ہیں وہ اسی زکوٰۃ کے پیسے پر, صدقے کے پیسے پر چل رہے ہیں. کوئی حکومت کی جانب سے فنڈنگ نہیں ہوتی اور نہ کوئی باہر سے کوئی اس طرح کا سلسلہ ہے کہ ان دینی اداروں کو چلانے کے لیے, بلکہ باہر کی قوتیں تو یہ چاہتی ہیں کہ ان اداروں کو ویسے ہی بند کر دیا جائے. جہاں سے قال اللہ قال رسول یا حق کی آوازیں بلند ہوتی ہیں, یہ آپ لوگوں کے انہی پیسوں کے جو آپ پر لازم ہے کہ آپ اسے شمار کر کے ادا کریں, انہی پیسوں سے چلتے ہیں. میری درخواست ہے, ہمارا جامعہ اسامہ رضوی عظمت الاسلام سولمی عوان کے اندر, وہاں رہائشی بچے اور بچیاں تقریباً 120 کے قریب ان کی تعداد ہے اور اس کا سالانہ بجٹ 20 لاکھ سے بھی زیادہ ہے. یہ بالکل میں نے معمولی سی رقم بتائی ہے, اور آپ احباب جو زکوٰۃ دینے والے ہیں, صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں, انہی لوگوں کے تعاون سے چلتا ہے. اس میں شرعی ہیلا کر کے ہم سارے بچوں کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں. تو لازمی طور پر اپنی زکوٰۃ کا حساب بھی لگائیں
اس مدرسے کے لیے خاص طور پر، اور آپ کے ارد گرد جہاں مدارس موجود ہیں، دعوت اسلامی ہے ہماری تنظیم، اور دیگر ہمارے ادارے جو ہیں، آپ اہل سنت کے ادارے، ان کی ترویج و ارشاد کے لیے، دینی کاموں کی ترویج و ارشاد کے لیے، اور وہاں بچے جو حفظ القرآن کرتے ہیں، عالم دین بنتے ہیں، ان کی کفالت کے لیے ضرور بضرور صرف زکوٰۃ نہیں، صرف صدقہ فطر نہیں، بلکہ جو صدقات نافلہ ہیں ان سے بھی کوشش فرمائیں کہ ان بچوں کے لیے سالانہ جو بجٹ ہے اس کو پورا کیا جا سکے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نے جو ہمیں رزق دیا ہے اسے اس کے احکام کے مطابق خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ الا اللہ۔